السلام علیکم۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران احمد خان نیازی نے عاصم منیر کو ذہنی مریض کہا تھا، جو کہ بالکل ٹھیک کہا تھا، کیونکہ عمران خان سمجھ گیا تھا، جان گیا تھا کہ یہ جو حرکتیں عاصم منیر کر رہا ہے، یہ جو ظلم بربریت کر رہا ہے، یہ جو اپنی قوم پہ چڑھ دوڑ رہا ہے، اپنے لوگوں کو نشان عبرت بنا رہا ہے، یہ کوئی عام انسان نہیں کر سکتا، یہ کوئی ذہنی مریض ہی کر سکتا ہے۔ یہ جیسے 9 مئی کا فالس فلیگ آپریشن کروا کے اس نے کیسے درندگی کی، پورے ملک میں چادر چار دیواری کو پمال کر کے رکھ دیا اس نے۔ اس کے بعد 26 نومبر دیکھ لیں، مرید کے دیکھ لیں، راولہ کوٹ دیکھ لیں، جہاں بھی جاتا ہے یہ ایسی ڈھائن بن چکا ہے، جہاں جاتا ہے یہ خون کی ایک لکیر چھوڑ کے آتا ہے وہاں پر۔ وہ جان گئے تھے عمران احمد خان نیازی کہ یہ ایک ذہنی مریض ہے۔ اب باقیوں کو نہیں پتا ہوتا، لیکن جو ذہنی مریض ہوتا ہے نا، اسے اندر سے پتا ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو میرا اندر جان گیا ہے۔ اسے کیسے پتا لگا کہ میں ذہنی مریض ہوں؟ کیونکہ وہ ذہنی مریض ہے، اور اسے پھر غصہ، کیونکہ ذہنی مریض کو جب ذہنی مریض کہا جائے، نشاندہی کی جائے کہ بھئی یہ ذہنی مریض ہے، اس کا علاج کرواؤ، اس کو بجلی کے جھٹکے لڑواؤ، اس کو تم نے کہاں لا کے بٹھا دیا، اس کے ہاتھ میں بندوق تھما دی ہے، وہ پاگلوں کی طرح گولیاں چلا رہا ہے، پورا ملک تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اس نے، اس کا علاج کرواؤ۔ جب یہ بات ذہنی مریض کو کی جاتی ہے تو پھر ذہنی مریض پاگل ہوتا ہے غصے میں، اور جب اس ذہنی مریض کے پاس طاقت بھی ہو، بندوق بھی ہو، پاور بھی ہو، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ یا تو سیدھا اس کو مارنے کی کوشش کرے گا، لیکن وہ مار نہیں سکتا ایسے ڈائریکٹ، کیونکہ اسے پتا ہے کہ بھئی اگر میں نے سیدھا ہی کچھ جا کے کر دیا تو یہ تو بہت بڑا ایک طوفان آئے گا جسے وہ ذہنی مریض بھی نہیں سکتا۔ پھر وہ کیا کرے گا؟ اپنا بدلہ لے گا، کیونکہ ذہنی مریض کی آپ چیلے چانٹوں کو دیکھیں۔ ابھی کچھ دن پہلے وہ جس کے حلق میں 2 گیندیں پھنسی ہوئی ہیں، ہاں اس کے حلق میں، یہ منا جدیدہ، اس کے حلق میں جو آپ کچھ یہ اس کے ٹانسلز نہیں ہیں، یہ کوئی منہ میں لے کے بیٹھا تھا، چیزیں وہ اندر چلی گئی، پھنس گئی، پتہ نہیں کیا ہے یہ لیکن یہ اس کے گلے میں پھنس چکی ہیں، ہاں، اور یہ پھنسی ہوئی گیندوں کے ساتھ یہ بولتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کس کی گیندیں ہیں؟ بھائی یہ اس ذہنی مریض کی گیندیں ہیں، جو اس نے اس کو دی تھی کھیلنے کے لیے۔ وہ ہوتا نا کرکٹ شرکٹ بندہ کھیلتا تو اس کو دی تھی کہ لو یہ کھیلو اس سے، تو وہ کھیل رہا تھا، کھیلتے کھیلتے وہ گیندیں اس نے منہ میں ڈالی اور وہ اس کے حلق میں پھنس گئی۔ اب وہ نہ اگل سکتا ہے اس کو، نہ نگل سکتا ہے۔ ہاں، اب وہ روز آتا ہے، روز عجیب و غریب قسم کے جھوٹ اور بغیرتی اور بے شرمی پھیلاتا ہے کہ شاید یہ گیندیں نکلا۔ ہاں، حالانکہ اس پہ بات شروع ہوگی، بات ایکچولی میں کچھ اور کر رہا ہوں، لیکن خیر یہ اس کا بھی بتانا ضروری ہے۔ اس کو بہت سارے حکیموں کے پاس بھی لے کے جایا گیا کہ بھئی یہ گیندے کسی طرح نکال دو، تو وہ سارے ناکام ہوئے۔ پھر اس کو بابا جی کے پاس بھی لے کے گئے۔ اب بابا جی کے پاس گدر سنگھی ہے کہ کیسے بابا جی نے ایک جو ہے نا اچھا خاصا موٹا ڈنڈا تیل لگا کے رکھا ہو، تو جیسے اس نے دیکھا کہ بابا جی کے پاس ڈنڈا، یہ گیندے نکال دیں گے، اس نے ہاتھ جوڑ دیا، بابا جی یہ نہیں نکال دیں۔ بابا جی نے کہا کیوں، یہ کیوں نہیں نکال دیں؟ وہ کہتا بابا جی اگر یہ نکل گئی تو میری روزی روٹی بند ہو جائے گی، مجھے نوکری کوئی نہیں دے گا، میں کیا بھوکا مر جاؤں؟ یہ گیندوں کا ہی تو سہارا ہے جو مجھے لیے کھڑا ہے۔ اس قسم تک یہ بغیرت بے شرم لعنتی کردار ہے۔ لیکن بعد میں کر رہا تھا کہ یہ جس کے گلے میں گیندیں پھنسی ہوئی ہیں، اس نے آگے کہا بھی تھا کہ بھئی جنرل عاصم منیر کی کتاب میں معافی کا لفظ نہیں ہے۔ ہاں جی، معافی کا لفظ کس کے کتاب میں نہیں ہوتا؟ جو ذہنی مریض ہوتا ہے۔ انسانیت تو ہوتی نہیں اس میں، وہ ذہنی فطور ہے، ذہنی مریض ہے وہ، ٹھیک ہے؟ تو اس کی کیسے اس کے کتاب میں معافی کا لفظ ہوگا؟ نہ وہ مانگتا ہے معافی، نہ وہ دیتا ہے معافی۔ ہاں، یہ کہنے کی کوشش کر رہا، گیندیں پھنسی ہوئی، میسیج دینے کی کوشش کر رہا تھا یہ گیندوں والا دگرد اللہ منا جدیدہ، مطلب جدیدہ میرا مطلب۔ اچھا، یہ جدیدہ جو ہے یہ کس قسم کی خبر؟
اب وہ اس نے جو ہے نا وہ آپ کو بتا دیا کہ بھائی یہ ایک ذہنی مریض ہے جس کی کتاب میں یہ معافی وغیرہ نہیں، تو وہ ذہنی مریض ہی ہوتا. تو اب اس کو اب جب غصہ ہے، پورا غصہ کہ جناب مجھے عمران خان نے ذہنی مریض کہا ہے تو میں بدلہ لوں گا. اب وہ کیسے بدلہ لے رہا ہے؟ یہ جو رپورٹ عدالت میں جمع کرائی گئی ہے یہ بھی اسی کی اجازت سے، اسی ذہنی مریض کے گروپ کی اجازت سے، اس کی اجازت سے، کیونکہ اس کی اجازت کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا نا. سرکاری ڈاکٹر ایسے نہیں رپورٹ جا کے وہاں جمع کرا سکتے. تو وہ اب بتا رہا ہے کہ یہ دیکھیں میں یہ کر رہا ہوں عمران خان کے ساتھ کہ میں اس کو اب ذہنی مریض بنا رہا ہوں. ہاں، دوائیاں دے کے، غلط دوائیاں دے، کیونکہ اس میں جو دوائیاں ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، جو اسپیشلسٹ ہیں، وہ دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ دوائیاں عمران خان کو کیوں دی جا رہی ہیں؟ اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے ان دوائیوں کی. بجائے یہ کہ جو ریکمینڈ کر رہے ہیں ڈاکٹر کہ قید تنہائی ختم کی جائے، وہ نہیں ختم کی جا رہی. دوائیاں یہ والی دی جا رہی ہیں. اس دوائیوں کا کیا مقصد ہے کہ سیدھا نیند کی دوائیاں اور دوسری دوائیں کہ ذہنی طور پر جو ہے یہ بالکل اسی کی طرح ہو جائے جو اصل میں ذہنی مریض ہے. جی ہاں، یہ لیا جا رہا ہے بدلہ، اور ذہنی مریض عمران خان سے یہ بدلہ لے رہا ہے کہ اس کو اس قسم کی دوائیاں دے کے، اس کی جان سے کھیل کے، اور اس کو جو ہے اس کا ذہن پہ اثر انداز ہونا چاہ رہا ہے کہ میں اس سے بدلہ لوں. کہ دیکھا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو مستانہ، جی ہاں مستانہ ہی ہے، سارے مستانے ہیں، مستانے رکھے ہوئے ہیں. یہ ذہنی مریض کا جو مستانہ ہے، یہ خود بھی ایک ذہنی مریض ہے. مستانہ بھی، مستانہ جو ہے آپ کو یاد ہوگا، اس نے آ کے وہاں لڑکی کو ایک آنکھ مارتے ہوئے کہا تھا کہ بھائی وہ ذہنی مریض بھی ہے عمران خان کا. ان کو کتنی جلن ہے اندر سے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ ذہنی مریض ہے. یہ روز اٹھ کے ذہنی مریض کو سلوٹ مارتے ہیں، اور یہ خود بھی ٹولہ ہے پورا ذہنی مریضوں کا جو اس نے اپنے گرد اکٹھا کیا ہوا. تو یہ سارے ذہنی مریض اکٹھے ہو کے اب عمران خان پہ تل پڑے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں کتنے غصے، کیسے وہ عجیب پاگلوں والی حرکت کر رہا تھا یہ مستانہ کہ ہاں دیکھو وہ ذہنی مریض بھی ہے، کہ اس نے ذہنی مریض کہا. اب یہ سارا غصہ جو ہے اپنا یہ عمران خان پر اتار رہے ہیں اس قسم کی دوائیاں دے کر کہ وہ اس کو ذہن کے جو ہے نا وہ افیکٹ کیا جائے، ذہنی مریض بنا دیا جائے، دماغ بالکل ختم کر دیا جائے، اور اس کے بعد ہمیں تو پھر کوئی خطرہ ہی نہیں ہے. یہ ہے اصل چیز جو اس کو قید تنہائی میں رکھ کے اس قسم کی دوائیاں دی جا رہی ہیں. لیکن کسی کی صحت پہ اس کا کوئی اثر نہیں. باہر ایسی کنفیوژن پھیلی ہوئی ہے، ایسی کنفیوژن پھیلی ہوئی ہے کہ حیران ہوتا بندہ کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. عمران خان کی پارٹی، عمران خان کی فیملی تو کہہ رہی ہے کہ اس سے ملاقاتیں جو ہے نا وہ ہے احتجاج شروع کرو، اور بالکل یہاں پر جو ہے وہ ایسا کوہرام برپا کرو کہ بھائی یہ اس کے بعد تو کچھ رہ ہی نہیں گیا پیچھے. اتنی غلط دوائیاں اس کو دی جا رہی ہیں، اور ایڈمٹ کر رہے ہیں وہ کہ ان کو دوائیاں دی جا رہی ہیں ایسی، اور ان کی صحت ٹھیک نہیں. تو بھائی یہ احتجاج شروع، لیکن یہ جو پارٹی ہے اب اس میں سے آوازیں آ رہی ہیں کہ نہیں بھائی یہ جو رپورٹ ہے یہ تو حکومتی بات جو ہے ان کی یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی یہ حکومتی رپورٹ ہے، اس پر ہمیں کوئی اعتبار نہیں. عمران خان بالکل ٹھیک. اچھا یار وہ حکومتی، اس کو تو ہم ریجیکٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پھر بتائیے کہ آپ کے پاس سورس کیا ہے؟ آپ کو کیسے پتا کہ عمران خان ٹھیک ہے؟ صرف وہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو ذہنی مریض ہے وہ عوام کو بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ دیکھو میں کیا کر رہا ہوں اس کے ساتھ، میں کیسے اپنا بدلہ. یہ ہے وہ چیز جو سامنے لے کے آ رہے ہیں، وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ دیکھو میں کیسے بدلہ لے رہا ہوں اور تم کچھ نہیں کر سکتے. وہ جو تمہاری ریڈ لائن تھی، وہ جو اس قوم کا لیڈر، دیکھو میں اس کو جو میرے قبضے میں اس کو جو مرضی کروں، اور میں اس کو کیا کیا دوائیاں دے رہا ہوں، کیا کیا میں اس کا حال کر رہا ہوں، کوئی مجھے روکنے والا ٹوکنے والا نہیں ہے. اور باہر بیٹھے سارے بغیرت بے شرم جو ہیں وہ آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں کہ بھئی حکومتی رپورٹ. بھئی حکومتی رپورٹ ہے، اس سے زیادہ برا حال ہے اس کا عمران خان کا. یہ کم بتا رہے ہیں وہ، یہ ہے اس پہ اعتبار اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کم بتا رہے ہیں. بھائی اس کی حالت زیادہ خراب ہے اندر. تو اب تو وقت ہے کہ احتجاج شروع کیا جائے. لیکن یہ بغیرت بے شرم جو ہیں، یہ سارے کے سارے لعنتی کردار بغیرت، یہ خاموشی سے ٹھنڈے ہو کے بیٹھے ہیں، کوئی احتجاج نہیں، کسی کے کان میں کوئی جوں نہیں ڈگ رہی. اور جو اظہر مشوانی ہے اس کی میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا ابھی رات کو
کہ اذن بشوانی کیا کہہ رہا ہے؟ اذن بشوانی کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ سب کے سب جو ہے یہ اس کی محبت میں گرفتار ہے محسن نقوی کی. اس نے سارا اگلا پچھلا کھاتا کھول کے رکھ دیا ان سب کا. وہ کہہ رہا ہے جب پہلے عمران خان کی آنکھ کا مسئلہ ہوا تھا، احتجاج شروع ہوئے تھے، تو ان کو کہا گیا تھا کہ بھائی یہ موقع ہے، آپ سٹرینتھ سے بات کریں، آپ جا کے لوگوں کو جمع کریں، آپ سوابی میں جمع کریں لوگوں کو، وہاں ایک جو ہے وہ کیمپ لگائیں، بڑا احتجاج شروع کریں، وہاں سے روڈز جو ہے نا وہ بند کرنی شروع. لیکن ہوا کیا کہ یہ جا کے محسن نقوی کے قدموں میں جھک گئے. کیوں؟ کیونکہ محسن نقوی نے کہا کہ دیکھو یہ تم اگر دھمکی لگاؤ گے تو عاصم منیر کو دھمکی پسند نہیں ہے، دھمکی کا جواب تو پھر وہ گولی سے دے گا، تو یہ نہ کرو. اس ٹائم پریشر بن رہا تھا، اور اتنا پریشر بن رہا تھا، آپ کو یاد ہوگا یار، میں تو خود اس کمپین میں شامل تھا کہ بھائی نکلو باہر، سڑکیں بند کرو، عمران خان کی جان کا مسئلہ ہے، عمران خان کی آنکھ کا مسئلہ ہے، باہر نکلو. تو تب پریشر بن گیا تھا ایک دم، اور آپ نے دیکھا نوجوان نکل رہے تھے روڈ پہ، پتھر پھینک کے وہ بھاگ رہے تھے، قابو بھی نہیں آ رہے تھے. ایک روڈ پہ پتھر پھینکی، روڈ بلاک، دوسری روڈ بلاک، تیسری روڈ، کہاں، اور پولیس والے پاگل ہو گئے تھے کہ بھئی یہ کون چھلاوے، ان کو کیسے پکڑے ہم. ایک جگہ سے ہم کھولتے ہیں دوسری جگہ بند کر دیتے ہیں، وہاں جا کے ہم کھولتے ہیں تیسری جگہ بند کر دیتے ہیں. وہ تو ڈر گئے تھے، اور وہ ڈرے پڑے مرے جو ہے، وہ جا کے اس نے دھمکی لگائی ان کو. یہ جو کرتا دھرتا کے پی ہے اس میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ اس کا اس کا کس کا جو ہے، کس کا ہی ہے، کس کا ہے، کس کا ہے، اس کو جا کے ان کا منہ دیکھا تھا تب، اس کے منہ ایسے نہیں بنے ہوئے تھے، اور جا کے گنڈا پھول کو وہاں پر مسلط کیا کہ بھائی یہ روکو سارا کچھ. ان کو یہ دھمکی لگائی جا کے کہ دیکھو اگر تم یہ کرنے کی کوشش کرو گے احتجاج وغیرہ تو عاصم منیر کو یہ پسند نہیں ہے، وہ گولیاں چلا دے گا. ہاں میں وعدہ کرتا ہوں تم سے کہ میں عمران خان کے اپنے ڈاکٹر سے ان کا چیک اپ کرواؤں گا. جی ہاں، دیکھیں کتنی بڑی بات کہ عمران خان کے اپنے ڈاکٹر سے اس کا چیک اپ کرواؤں گا، اور اگر ان کے ڈاکٹروں نے کہا تو ایک نہیں 2 ہفتے کے لیے میں عمران خان کو ہاسپٹل کے لیے میری ذمہ داری، میں کرواؤں گا. اس کے بدلے میں کیا کرنا تھا؟ اس کے بدلے میں احتجاج بند کروانا تھا. جو احتجاج شروع تھا اسے بند. پھر آپ نے دیکھا کہ یہ جو کے پی میں بیٹھا بغیرت، اس کا کس کا جو ہے بے شرم آدمی، اس نے ڈیل کی، اس نے دجال سے، ڈیول کے، بلکہ ڈکٹیٹر کے سوسو سے اس نے ڈیل کی جائے، اور ڈیل کر کے اس نے وہ سارا جو دھرنا سوابی میں چل رہا تھا اس کو ختم کروایا، جو روڈز بلاک چل رہے تھے اس کو ختم کروایا، اپنی پولیس بھیج کے سارا کچھ ختم. دیکھا نہیں یہ مینا خان، یہ شاہد خٹک، یہ بغیرت بے شرم، یہ خود پہنچے وہاں پر، انہوں نے دھرنے ختم کروائے وہاں پر لوگ کے پٹھوں نے. اور وہ وقت تھا جب ان پہ پریشر بن رہا تھا، تب اگر یہ لوگ شامل ہو جاتے اس میں تو کہاں بات جاتی. عمران خان کو چھوڑنا پڑتا ہے ان کو، لیکن یہ حرامزادے لیٹ گئے، یہ محسن نقوی کے آگے، یہ ڈکٹیٹر کے سوسو کے آگے لیٹ گئے. آج دیکھیں ان کا اپنا جو پارٹی کا ہی بندہ نا اذن بشوانی، وہ آ کے سیدھا بتا رہا کہ بھائی یہ کچھ ہوا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی نکلو اس کے جنگل سے، یہ ہمیشہ دھوکہ ہی دے گا تمہیں، یہ اس نے پہلے بھی دھوکہ دیا ایسے کر کے. اور جیسے احتجاج ختم ہوا، پریشر جو ہے ریلیز ہوا ان سے، تو پھر اس نے کہا جی کون سا اسپتال، کون سا ڈاکٹر، انکار کر دیا، ہر چیز سے انکار کر دیا. اور اب پھر جب پریشر بن رہا ہے کہ بھائی نکلو، اب جو ہے نا اس کے بعد موقع نہیں ملنے والا، اب نکلو اور جو ہے نا تحریک برپا کر دو. اس ٹائم عوام بھی تپے کھڑے، اور اس وقت پھر محسن نقوی ایکٹیو ہوا ہے. پھر وہ جا کے گوبر کو مل رہا ہے اس کے گھر میں، وہ ساکا ڈالر جو ہے وہ اس کے گھر میں جا کے اس کو مل رہا ہے. بڑی میٹنگیں ہو رہی ہیں ان کی. اور جناب اب سہیل افریدی کی میں وہ چیز رہی نہیں، پتہ نہیں اس کو کوئی فلم دکھائی ہے اس کی، لازمی بات اس کی فلم ہی ہے، اور کیا ہونا ہے اس کی، جیسے اس کی ہوائیاں اڑ گئی ہیں اور وہ سرنڈر کر گیا. اور اس کو یہ ڈیٹ جو دی ہے نا کہ وہ 27 سپتمبر کا لانگ مارچ، یہ فوجیوں نے ڈیٹ دی ہے اس کو، یہ جرنیل نے ڈیٹ دی ہے اس کو، یہ محسن نقوی کی اجازت سے اس نے ڈیٹ اناؤنس کی ہے یہ والی اتنی لمبی، کہ تب تک وہ انہوں نے جو کرنا وہ کر گزریں، پھر بعد میں پچھتاتے رہیں، چڑیاں چگ گئیں کھیت، بعد میں کون پوچھے گا. یہ بغیرتی بے شرمی جو ہے، یہ حرام زادے حرام خور، میرے منہ سے کچھ اور نکلے گا،
لیکن یہ کر رہے ہیں. تو ان سے اب کیا امید رکھیں ہم کہ نکلیں گے, یہ کچھ کریں گے؟ یہ کچھ نہیں کرنے والے. یہ سب کے سب بک چکے ہیں, بے غیرت بے شرم لوگ ہیں, اور اب بھی یہ نہیں سننے والے. اور یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو وہ جو ختم کر دیں, جو کرنا اس کے ساتھ کر لیں, ہم عوام کو ٹھنڈا رکھیں گے, ہم عوام کو قابو کر کے رکھیں گے. عوام اٹھ گئی تمہاری پھاڑ کے رکھ دے گی تمہاری ڈھولکی. ہاں, ڈھولکی کی بات کر رہا ہوں. تمہاری ڈھولکی میں جگہ نہیں رہنی کوئی. بغیر تو بے شرمو, سب سے پہلے تو تمہیں اس ذہنی مریض کو پکڑنے سے پہلے تم سے سوال کرے گی قوم, تمہارا گریبان پکڑے گی کہ بتاؤ یہ کیا بغیرتی بے شرمی تم نے کی, کیوں نہیں نکلے تم, کیوں نہیں تحریک برپا کی. تو یہ اب ان کو شرم دلانے کی بھی کوشش ہو رہی ہے, اندر سے بھی ان کو شرم دلانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ ان پہ نہ جاؤ, احتجاج کی کال دو احتجاج. لیکن یہ ختم ہو چکے ہیں, مر مٹے ہیں, یہ ذہنی مریض کے غلام ہیں. یہ یقین کریں اس وقت مائی تندور والی, مائی جرنیلی تکوں والی, اور یہ جو اس کا کس کا جو ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. دونوں کو میرا مطلب ہے کہ دونوں وہی ایک جیسے ہیں. بابا یہ کہتے ہیں نہیں وضاحت کرو اس بات کی. میں کہ نہیں وضاحت نہیں کر سکتا میں. ہاں, دونوں ہی آپ ایک ہی سمجھیں آپ ان کو. دونوں ذہنی مریض کے آگے سرنڈر کر چکے. یہ سرنڈر کر دیا اس نے. وہ کہتا نہیں ہے ذہنی مریض, دیکھو ذہنی مریض کی یہ حالت ہے نا کہ اسٹیٹ کے آگے سرنڈر کر دو. ہاں جی, اسٹیٹ کے آگے سرنڈر کر دو, پھر اسٹیٹ سے امید رکھو. اسٹیٹ خود کو کہتا ہے ریاست کے آگے سرنڈر کر دو, پھر ریاست سے امید رکھو کہ وہ تم پہ رحم کرے گی.